بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں ڈھیر ساری عبادتیں لوگ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل کی ادائیگی ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، صدقات و خیرات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک غلطی یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں کہ عبادات جب زیادہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور پھر دوسروں کو اس عبادت کی بنیاد پر حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو یہ احساس دلانے لگتے ہیں کہ میں نے تو جنت خرید لی ہے، اب مجھے تو جنت ملنا ہی ہے، میں جنت تو زبردستی لے لوں گا، اور دوسرے لوگوں کو وہ حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ طریقہ ہمیں منہج یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اچھے انداز میں عبادت کو کریں اور پھر اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں۔ اس بات کا دل میں ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں کسی کوتاہی کی بنیاد پر ہماری عبادت رد نہ کر دی جائے۔ یہ احساس آپ کو فائدہ دلائے گا۔ کیسے؟ وہ آگے باتیں آئیں گی۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6306 میں ایک دعا ہے جس کا نام سید الاستغفار ہے۔ بڑی مشہور دعا ہے، لوگ اسے پڑھتے ہیں، بارہا پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے جو ہمیں اور آپ کو منہج سکھا رہا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اے رب العالمین، جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، تمام نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کر لیتا ہے تب وہ بندہ غالب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جانا انسان کو دو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کے دینے والے کی محبت دل میں آ جاتی ہے، یعنی انعام عطا کرنے والے کی محبت دل میں آ جاتی ہے، جو ہمیں اور آپ سے مطلوب ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب دل میں محبت آ جاتی ہے تو انعام دینے والے کا ہمیشہ وہ بڑائی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے، زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور یہ اہم عبادت ہے۔ یعنی اس کے دونوں فائدے ہیں، عظیم فائدے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا منہج دیا گیا کہ بندہ کہتا ہے وہ ابوء بذنبی، اے اللہ، ایک طرف ساری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے احساس بھی ہے کہ تو نے ہی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میرا حق تو یہ بنتا تھا کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ نعمتیں اتنی تھیں کہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اے میرے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ ظلم یہ کیا کہ میں شکریہ کے بجائے میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اور میں اپنے اس گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا، مجھے اس گناہ سے بری کر دے، مجھے معاف فرما دے، بخش دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ایک منہج سکھاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کیجئے کہ اللہ نے آپ کو عبادت کرنے کا موقع دیا اور آپ اچھے انداز میں کیے، اور دوسری طرف آپ اپنے اعمال میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کی وجہ سے ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کی پکڑ کر لے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العارف یسیر الی اللہ عز وجل بین مشاہدۃ المنۃ علیہ وبین مطالعۃ عیب النفس والعمل۔ جو اللہ رب العالمین کو جانتا ہوتا ہے، جو شریعت کا علم رکھتا ہے، وہ اللہ کی طرف جب چلتا ہے، جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے پاس دو سوچ ہوتی ہے، دو اس کے پاس احساس ہوتے ہیں۔ ایک اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کی ہدایت جو اسے ملی ہوئی ہے اس کا اسے احساس ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، اعتراف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ وہ اپنے عمل اور اپنے آپ میں کوتاہی محسوس کرتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ جو میں نے کیا ہے اس کو قبول کر لے۔ تو یہ اس شخص کی سوچ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کو حقیقت میں جانتا ہے، پہچانتا ہے، قرآن و سنت کو سمجھتا ہے۔ اس کے بھی دو بڑے فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر ایک، جب آدمی کوئی عبادت اچھے انداز میں کیا ہے، پورے قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے، اس کے باوجود اس کو ڈر ہے کہ کہیں میرے عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے میرا یہ عمل رد کر دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے۔ جب یہ ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے تو اس کو دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فائدہ نمبر ایک، ہمیشہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز اور منکسر المزاج اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو بندے فقیر سمجھے گا اور اللہ رب العالمین کو غنی سمجھے گا۔
پھر اللہ سے وہ بندہ جب اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے تو اللہ کے سامنے چھوٹا ہوگا، اور بندے کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر کہتے ہیں کہ اقرب باب دخل منه العبد على الله عز وجل هو الافلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما، کہ سب سے قریب دروازہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ قریب دروازہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، ہر بات میں ہر جگہ اے میرے اللہ تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، میں بندہ ہوں تو بندہ نواز ہے، تو مالک الملک ہے میں تیرا غلام ہوں. اس کا احساس جو ہوتا ہے نیکیاں کرنے کے باوجود، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے باوجود، روزے نماز کرنے کے باوجود جب یہ احساس دل کے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آدمی کے اندر یہ احساس، اپنے اندر کوتاہی کا احساس، اپنی عبادت میں کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ بہت کرتا ہے، اللہ سے استغفار بہت کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی عبادت میں کوئی تقصیر، کوئی کمی کوتاہی محسوس کرتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جیسی ذات کے سامنے اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل یہ میرا عمل نہیں ہے، یہ چھوٹا سا حقیر عمل ہے جو میں نے کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو، اور یہ میرا عمل اس لائق نہیں ہے کہ مجھے جہنم سے بچا سکے، مجھے جنت اس کے بدلے میں دلا سکے. جنت تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے. اس چیز کا اس کے دل میں احساس ہوتا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے تو نتیجتاً انسان کا دل توبہ کی طرف بھاگتا ہے، اور جو اس سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب میں نے یہ نیک عمل اپنی طاقت کے مطابق پورے اچھے انداز میں کیا ہے، اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے، پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ اسے تو قبول فرما. اس طرح کی دعائیں کرتا ہے. پھر جب قبول ہو جاتی ہیں تو اس کا احساس یہ ہوتا ہے یہ تو محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کر لیا، ورنہ میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ اللہ اسے قبول کرتا اور ہمیں جنت عطا فرماتا. اس طرح سے وہ بندہ اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس رکھے گا، وہ ہمیشہ اللہ کا معترف رہے گا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے گن گاتا رہے گا، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے. ناظرین کرام، سید الاستغفار سے ہم نے ایک منہج سیکھا، ایک طریقہ سیکھا کہ ہمیں اور آپ کو پورے اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق عبادات کو انجام دینا چاہیے، لیکن کبھی بھی بھولے سے بھی عجب پسندی کا، خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اپنی عبادات پہ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جانے انجانے میں ہو جانے والی کوتاہیوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے معاف فرمائے. اور یہ ہم کو سکھایا بھی جاتا ہے. قرآن کریم سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، یعنی نیکیاں کرتے ہیں، اپنے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، نماز روزے پوری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کپکپاتے رہتے ہیں اس بات سے کہ انہیں واپس اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں دوڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. اس آیت کے تعلق سے سنن ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3175 میں آتا ہے کہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایسا کرتے ہیں پھر ان کے دل کپکپاتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، تو کیا اہم الذین یسرقون ویشربون الخمر ویزنون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پی لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یا بنت الصدیق، اے میری پیاری اور چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ بنت صدیق، نہیں، ایسا مراد نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ
اپنے اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، کپکپاتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات و صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیاں رد کر دی جائیں کسی کوتاہی کی بنیاد پر۔ یہ ڈر ان کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس آیت اور اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مومن اور مسلمان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، احسان اور پھر ڈر۔ احسان مطلب عبادت کو پورے اچھے انداز سے ادا کرنا، اور اس کے بعد ڈرنا بھی کہ کہیں اسے رد نہ کر دیا جائے۔ تو مومن کے اندر یہ دونوں احساس ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اس میں لوگ عبادات کرتے رہتے ہیں اور پورے سال عبادات ہوتی رہتی ہے، تو یہ احساس ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں گھمنڈ، کبر و غرور سے محفوظ رکھے اور ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ریاکاری اور شہرت پسندی سے اللہ رب العالمین دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔